वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़राई शोबे की इस्लाहात किसानों को आलमी सतह पर राइज तौर तरीक़ों से मुतारिफ़ कराना अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमतों के साथ ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मायारी बीज, मुनासिब कीमत पर खाद, अद्वियात फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़राई शोबे की इस्लाहात पर तजावीज़ से मुताल्लिक़ वर्किंग ग्रुप जायज़े के इजलास से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकारी खर्च पर 1000 पाकिस्तानी तलबा और तालिबात को ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत के लिए चीन भेजा गया। पाकिस्तान की ज़राई शोबे में तरक्की की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स 1,85,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 2615 पॉइंट्स का इजाफा। नए साल के 4 दिनों में 100 इंडेक्स 11,151 पॉइंट्स पर चुका है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरान के सफ़ीर अमीरी मुक़द्दम से मुलाक़ात। ईरानी सफ़ीर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची की जानिब से इसहाक़ डार को ख़त पेश किया। मुलाक़ात में दो तरफ़ा इदारा जाती निज़ाम के तहत ताउन की लेवीज़ फ़ोर्स को क़ानूनी तौर पर बलूचिस्तान पुलिस में ज़म कर दिया गया। बलूचिस्तान में ए और बी एरियाज़ की कैटेगरी की तक़सीम ख़त्म कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में यकसा क़ानून के नफाज़ से देरीना इंतज़ामी इबहाम ख़त्म कर दिया गया। फैसले से रियासती ज़िम्मेदारी वाज़ेह होगी। यकसा क़ानून से अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा मज़ीद मजबूत होगा। तीराह में सदर ANP खैबर के हुजरे पर बारूदी मवाद का धमाका किया गया है। ये आम के लिए आवाज़ उठाने वालों को खौफज़दा करने की नाकाम कोशिश है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के आबाई ज़िले में अमन व अमान की ये हालत अफसोसनाक है। वज़ीर आला के आबाई ज़िले में ये सूरत हाल है तो बाकी सूबे का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मियां इफ्तिखार हुसैन की मज़म्मत। कहा, पार्लिमान में बैठकर भत्ते देकर दहशतगर्दों की सहूलत कारी करने वाले महफूज हैं। आम के लिए जद्दोजहद करने वालों को बुज़दिलाना हमलों से दबाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत को सियासी तमाशों से फुर्सत मिले तो अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तवज्जो दे। दहशतगर्द नासिर के लिए खुलेआम सरगर्म है, जबकि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का वेनेज़ुएला में अमरीकी कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इजहार। कायम मकाम मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि एक तरफ़ा फ़ौजी कार्रवाई पर UN चार्टर और रियासती खुदमुख्तारी इस्तिस्ना के नज़रिए की सरीह खिलाफ वर्जी है। ऐसे इक़दाम आने वाले बरसों तक गैर मुतवक्के और बेकाबू नताइज का सबब बन सकते हैं। UN मंशूर किसी भी रियासत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल या धमकी से बाज रहने और दूसरों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत का पाबंद बनाता है। इस नाजुक मरहले पर आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुकालमा और सिफारतकारी होना चाहिए। चीन की लातीनी अमरीका करीबियन ममालिक में आम के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम करने की पेशकश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन लातीनी अमरीका और करीबियन ममालिक में आम के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। बैनुल-अक़वामी क़ानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ममालिक के साथ काम करने के ख़्वाहां हैं। आलमी अमन और सलामती बरकरार रखने की बुनियादी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में UN सलामती काउंसिल की हिमायत करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका वेनेज़ुएला के साथ हालती जंग में नहीं। वेनेज़ुएला में अगले 30 दिन के दौरान नए इलेक्शन नहीं होंगे। अमरीकी फ़ौज दोबारा वेनेज़ुएला भेजने के लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं। वेनेज़ुएला में तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए ऑयल कंपनीज़ को सब्सिडाइज कर सकते हैं। इस किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए 18 माह से कम वक्त लग सकता है। वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया ने अमरीकी अदालत में मनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी वफाकी अदालत में जज के सामने बयान में सदर मादुरो ने कहा, मैं अपने मुल्क का सदर हूँ, मुझे मेरे घर से अगवा करके अमरीका लाया गया। वेनेज़ुएला के सदर के वकील का कहना है कि सदर मादुरो फ़िलहाल ज़मानत की दरख्वास्त नहीं कर रहे, मुस्तक़बिल में कर सकते हैं। अमरीकी अदालत ने मुकदमे में लंबी तारीख दे दी। सदर मादुरो को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। न्यूयॉर्क की अदालत के बाहर सदर मादुरो के हामी और मुखालिफिन का एहतजाज, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। अमरीकी अफवाज हफ्ते के रोज सदर मादुरो को उनकी अहलिया समेत उनके बेडरूम से उठाकर वेनेज़ुएला से अमरीका ले गए थे। अच्छा रहमान भाई, बात यह है कि वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, हिस्टोरिकली दे हैव बीन एजेंट्स ऑफ chaos इन मल्टीपल कंट्रीज।
تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے نا وہ اگر تو ایجنٹ آف اسٹیبلٹی کے طور پہ آیا دیکھا گیا ہے تو پھر تو بات ایک تو بنتی ہے. دے ہیو بین یوٹیلائزڈ وٹنگلی اور انوٹنگلی ٹو سو کیوس ان ملٹیپل کنٹریز. آج بھی کیا جا رہا ہے ان کو. تو یہ امید رکھنا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز والنٹریلی آ کے اس کو مسئلے کو حل کریں گے, آئی تھنک تھوڑا سا اوور ریچ کرنے کی بات ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر آپ کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا آپ کو سمجھنا چاہیے جتنا ہے. کیا پاکستان میں انہوں نے کسی نے اپنا دفتر کھولا ہے؟ کیا وہ پاکستانی لا کو اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی لا ان کے اوپر لاگو ہے یا اس کے تابع ہیں وہ؟ سو دے گارڈ دے تھنک دیٹ دے آر autonomy, they guard it very jealously. ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا آئین اور قانون پاکستان کی جغرافیکل سرحدوں میں نافذ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنے لاز ہیں, ان لاز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنی ٹیکنیکل کیپیسٹی کو بڑھانا ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. ٹیکنالوجی کی آپ کو ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم وی نیڈ ٹو کیپ آن انگیجنگ ود دس سوشل میڈیا پلیٹ فارمس. کہ دیکھیں یہ آپ کا وہ ہم کرتے ہیں, وہ آپ کا جو پی ٹی اے ہے, آپ کی جو منسٹری آف انٹیریئر ہے اور جو ریلیونٹ ادارے ہیں منسٹری انفارمیشن, وہ ان سے بالکل انگیج کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پوسٹ ہے, یہ اکاؤنٹ ہے, یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آپ پی ٹی اے کی اس سال کی اگر آپ جائیں جو انہوں نے بک وہ نکالی ہے, رپورٹ نکالی ہے, تو اس کے اندر وہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف اکاؤنٹس بتا رہے ہیں جو کہ انہوں نے غیر اخلاقی مواد پہ بند کرائے ہیں, جو انہوں نے ٹیررزم کے اکاؤنٹس پہ بند کرائے ہیں, جو کہ انسائٹمنٹ کی وجہ سے بند کرائے ہیں. تو دے ڈو کیپ آن ورکنگ دیٹ, بٹ دی اماؤنٹ آف دیٹ ایفرٹ, بیکاز ایوری ٹائم دیر سو مچ از ہیپننگ. ایک وہ اکاؤنٹ سے کرتے ہیں وہ بند ہوتا ہے, ادھر آ جاتے ہیں. تو یہ ٹریک اینڈ ٹریس اینڈ انگیجمنٹ ود دیٹ وہ چلتی رہتی ہے. تو there is no one solution for this social media. It has to be done in a multiple manner. جو آپ نے بات کی ہے ٹی ٹی پی, کیا یہ سوال کیا آپ نے کیا تھا کہ کے پی کے میں, ہاں آپ نے بات کی تھی کہ کے پی کے اندر لوگ کھڑے ہیں بٹ دیر آر ملٹیپل ایشوز. غربت کا ایشو ہے, بالکل ہے, بالکل ایگزیکٹلی دس از واٹ از ریکوائرڈ دیٹ وی دی گورنمنٹ اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی دی جو بلوچستان نے آپ کے سامنے ماڈل رکھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ پیسہ لیا اور اس کو ضلعی لیول پہ, تحصیل لیول پہ, گاؤں لیول پہ لے گئے, بیکاز دے ریئلائزڈ اٹ کہ یہ غربت جو سی ہے, یہ جو احساس محرومی ہے, وہاں پہ ڈسپینسری کا ہونا, وہاں پہ اسکول کا ہونا, وہاں پہ پینے کا صاف پانی نہ ہونا, دس از ویئر جہاں سے سارے یہ مسائل کی جڑ ہو رہی ہے. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پیسے کی کمی نہیں ہے میرے بھائی, تھوڑا پیسہ بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے. آپ اس میں, کیونکہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں پیسہ 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 ایشو ہے. پیسہ از ناٹ دی ایشو. اگر پیسہ ایشو ہوتا نا تو مار کے حق کا یہ نتیجہ نہ نکلتا. 10 گنا زیادہ بجٹ ہے اس فوج کا ہم سے. ہمارا 90% زیادہ بجٹ جو ہے صرف آپریشنل ایکسپینسز اور یہ جو آبلیگیٹری ایکسپینسز, تنخواہ, تیل, پانی, اس پہ چلتا ہے. وی آر ویری لیس فار دی ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ پیسہ جو ہے نا دیٹ از ناٹ دی میرے بھائی ایشو. اٹ از دی ول, اٹ از دی سنسیئرٹی آف دی پرپز. آپ اس پیسے کو لے جائیں عوام کے پاس, ان پہ خرچ کریں, اس کے اندر پلفریج نہ کریں, اس کو لگائیں, تو یہ مسائل حل نہیں ہو جائیں گے. تو وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. دیٹ از فار دیٹ یو نیڈ دیٹ پولیٹیکل ول اینڈ دیٹ لیڈرشپ وچ از پیپل سینٹرک, which is focused on the well-being of the people and security of the people, rather than کہ وہ ان کو بیانیوں میں الجھا کے رہے, rather than ان کو یہ کہ ان کی غربت کو ان کی گورننس کی طرف توجہ دینے کے سارا زور جو سا ہے وہ بیانیاں بنانے پہ ہے, وہ یہ کہنے پہ ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے, وہ یہ کہنے پہ ہے کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. آپ نہ کنفیوز کریں نا لوگوں کو. آپ اپنی ججمنٹ کریں, ان کو پرفارمنس اور گورننس پہ جب جج ہوں گے تو غربت ختم ہو جائے گی. جو آپ نے واٹ از دی لاسٹ پوائنٹ, جی آپ نے کہا کہ یہ جو دیکھیں اسٹریٹجک شراکت داری, آپ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ یہ چائنا کے ساتھ ہو, سعودیہ کے ساتھ ہو, کسی ملک کے ساتھ ہو. جی جی
جو ٹیررزم سے متاثر رہی ہے, تو اس طرح کے جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں یا شراکت داری ہوتی ہے, اس سے کیا کوئی لیوریج ملتا ہے افواج پاکستان سے, کوئی مرکزی کردار ادا کری اس میں؟ دیکھیں, پاکستان کی افواج کوئی انڈیویجول لیوریج نہ کہیں حاصل کرتی ہیں نہ کرنا چاہتی ہیں. لیوریج ریاست کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, اٹ از فار دی اسٹیٹ. اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود سعودی عربیہ, ود چائنا, ود اینی ادر کنٹری, اس کے ملٹیپل فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وچ آر بیسٹ ایکسپلینڈ بائی آر ڈپلومیٹس, اسٹیوٹ ڈپلومیٹس ان موفا, دے کین ٹیل یو. ٹھیک ہے, اس میں ملک کا جو وقار بڑھتا ہے, قدر و منزلت بڑھتی ہے, اکانومی کے اندر وینیوز نکلتے ہیں. کیونکہ جب اسٹریٹجک کہتے ہیں, اسٹریٹجک کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹ از ان ملٹیپل ڈومینس. ہم اس کو صرف ملٹری ڈومین میں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا ایک اکانومی کا ڈومین ہے, اس کا ایک انٹر ہیومن انٹریکشنز کا ڈومین ہے, اس کا ایک ٹورزم کا ڈومین ہے, اس کا ایک ڈپلومیسی کا ڈومین ہے. اینڈ دیر آر ملٹیپل پلیسز. ملٹری کا ڈومین ہوتا ہے, بزنس کا ہے. تو وہ رستے کھولے جاتے ہیں, اور ان رستوں کو کھول کے اگر اس میں آپ نے ایکچولی فائدے اٹھانے ہوتے ہیں, پھر اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنے ہاؤس کو بہتر کرنا پڑتا ہے. یو نیڈ ٹو بیکم مور پروفیشنل. اینڈ ونس یو ڈیل ود کنٹریز لائک سعودی عربیہ اینڈ چائنا ایٹ دی اسٹریٹجک لیول, تو اس سے آٹومیٹکلی یہ بیسٹ پریکٹسز آتی ہیں. آپ کو اپنا گھر بھی سیدھا کرنا پڑتا ہے, آپ کی اپنی پروفیشنلزم بھی بڑھتی ہے. وہ کہتے ہیں نا, مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس. So if you are working at a strategic level with professional people like Chinese, highly skilled, تو تھوڑا سا اثر آپ پہ بھی ہوگا. اگر آپ سعودیز کے ساتھ ہوا, اگین ویری ہائیلی اسکلڈ, ویری پروفیشنل, تو یو ول آلسو لرن اے لاٹ فرام دیم. تو اس کے ملٹیپل فائدے ہوتے ہیں. اس کے اندر کوئی لائبلٹیز نہیں ہے, اس میں فائدے ہی فائدے. لینڈ پر اتھارٹی پہ میں آپ کو بریفلی بتا چکا ہوں کہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی لینڈ پورٹ کے اوپر ملٹیپل ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو انٹر ایجنسی کوارڈینیشن از ایبسلیوٹلی نیسیسری, اینڈ اٹ از نیسیسری کہ اس کے اوپر ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول ہو. سو دیٹ از دی بیسک پرپس. جب یہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی اسمگلنگ, انلیگل ٹریڈ اور ٹیررزم, اس سے ریلیٹڈ علتوں پہ بہت زیادہ کمی آئے گی. So that's where we are heading towards. Thank you very much. Very grateful.